أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت عطا کر دوں
اور پھر اس کے بعد ایک نبی آئے جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، تو تم نے لازماً اس پر ایمان لانا ہے اور لازماً اس کی مدد کرنی۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ بتاؤ تم اس بات کا، اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے بیک زبان ہو کے کہا کہ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پس تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد منہ پھیرے، فمن تولا بعد ذلک، اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر اس حقیقت سے منہ پھیرے، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے لوگ تو بالکل ہی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور آخری نبی، آخری پیغمبر اور آخری رسول کے طور پر تشریف لانا، یہ وہ عقیدہ ہے جو ترتیب میں تو شاید دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ توحید کے بعد، لیکن تسلیم، ایمان، اطاعت اور انقیاد کے حوالے سے یہ پہلا عقیدہ۔ پہلا اس اعتبار سے کہ عقیدہ توحید کی ساری کی ساری تعلیم، ساری کی ساری تفہیم اور ساری کی ساری معلومات اور اس پر ایمان لانے کا طریقہ اور ایمان لانے کی دعوت اور اس کی تفصیلات ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ لہذا عقیدہ توحید ایمان کی تقسیم میں، ایمان کی تفصیل میں پہلے نمبر کا عقیدہ ہے، لیکن تسلیم و اطاعت اور تسلیم و رضا کے اعتبار سے رسالت کا عقیدہ پہلے آتا ہے، عقیدہ توحید بعد میں آتا ہے۔ کیونکہ ایمان ایک مرکب چیز ہے، ایمان ایک مفرد اور بسیط چیز نہیں ہے، ایمان مرکب ہے، مختلف اجزاء سے بنا ہوا ایمان ہے۔ اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس میں عقیدہ رسالت بھی ہے، اس میں عقیدہ آخرت بھی ہے، اس میں جنت دوزخ کا تصور بھی ہے، اس میں تقدیر بھی ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ یہ سارا کچھ مل کے ایک ایمان بنتا ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان مرکب ہے، ایمان اجزاء پر مشتمل ہے، ایک بسیط نہیں ہے، ایک مفرد چیز نہیں، لہذا اس کے سارے اجزاء اہم ہیں، اور کسی ایک جز کا انکار یا کسی ایک جز میں نقص، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے باقی سارے کے سارے عقائد اور ایمان کے باقی اجزاء بھی سارے ناقابل اعتبار ہوں۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا عقیدہ توحید تو بہت اچھا ہے، بلکہ مثالی ہے، عقیدہ آخرت اس کا مثالی ہے، اگر تھوڑا بہت عقیدہ رسالت میں فرق پڑ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عقیدہ رسالت میں ویسے تو ایمان کی مجموعی تعریف کے اعتبار سے کسی ایک جز میں فرق پڑ گیا تو باقی سارے اجزاء ناقابل اعتبار ہو گئے، لیکن عقیدہ رسالت اور ایمان بالرسالت تو وہ بنیاد ہے جس نے ہمیں توحید کی بھی خبر دی، جس نے ہمیں آخرت کی بھی خبر دی، جس نے ہمیں تقدیر کی بھی خبر دی، جس نے پورے ایمان کی ساری تفصیلات، ایمان مجمل ہو یا ایمان مفصل ہو، ساری کی ساری تفصیلات تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لہذا اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ ایک ہے،
وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکمرانی اس دنیا میں نہیں چلتی، ساری قدرتوں طاقتوں کا مالک وہ ہے۔ کس نے بتایا؟ یہ خبر کس نے دی ہے؟ یہ صادق المصدوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر۔ لہذا اگر کوئی شخص اس خبر پر عدم اعتماد کر دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی خبر کی بجائے کسی اور کی خبر پر اعتماد کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ رسالت ناقص، اس کے عقیدہ رسالت میں نقص ہے۔ اور جب عقیدہ رسالت میں نقص ہے تو یہ تو وہ بنیاد ہے جس سے ساری ایمانی تفصیلات نکلتی ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو کسی قرآن کو نہیں جانتے تھے سوائے اس قرآن کے جس کا پتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم تو کسی توحید کو نہیں مانتے اور جانتے سوائے اس توحید کے جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کون اللہ، تعارف تو کرواؤ۔ کس کو کہتے تھے تعارف کرواؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے نہیں کہتے، اوپر سے وحی آتی۔ اللہ کافر تعارف مانگتے ہیں، فرمایا قل هو اللہ احد، آپ تعارف کروا دیجئے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ یکتا ہے، ایک نہیں اکیلا، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کوئی حوالہ نہیں، وہ اکیلا ہی حوالہ ہے۔ اللہ ہر حوالے سے بے نیاز، ہر نسبت سے بے نیاز، ہر احتیاج سے بے نیاز، ہر عیب سے پاک، ہر کمال سے متصف۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اکبر۔ تعارف تو خاندان سے ہوتا ہے نا، جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں فلاں کا تعارف کرواؤ تو تعارف تو خاندان سے ہوتا ہے نا۔ بندہ کہتا ہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا باپ، فلاں کا دادا، کوئی نیچے کی لڑی کوئی اوپر کی لڑی، فلاں کا بھائی، فلاں کے رشتہ دار، یہی تعارف ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے اوپر کوئی لڑی ہے نہ اس کے نیچے کوئی لڑی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، لہذا اس کا تعارف ہی اس کی یکتائی ہے، اس کی یکتائی ہی اس کا تعارف۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تعارف کون کروا رہا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہا ہے۔ لہذا اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروائے، کعبۃ اللہ کا تعارف بھی، اس کی تعیین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قرآن کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں۔ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے تو قرآن بنا ہے۔ لوگ اس بارے میں بھی عجیب و غریب نقطہ نظر رکھتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے۔ کمال ہے بھئی، قرآن تمہارے اوپر اترا؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں میں حدیث کو نہیں مانتا، اس سے بندہ پوچھے کہ قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، تمہیں لکھا لکھایا ملا ہے، قرآن نازل کہاں ہوا تھا، قرآن کا حوالہ کیا ہے، قرآن کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے، قرآن کی اتھارٹی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن پتہ ہے کہاں نازل ہوا؟ مکے مدینے میں نہیں نازل ہوا۔ ہمیں یہ بھی غلط فہمی ہے، کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں، اور کسی سے پوچھیں کہ یہ کون سی صورتیں ہیں مکی اور مدنی، وہ کہتا ہے جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی۔ کیا اللہ، ایسا نہیں ہے، یہ مکانی تقسیم نہیں ہے، مکی اور مدنی کی تقسیم مکانی نہیں ہے۔
مکان اور محل اور محبت وحی وہ صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، آپ کا قلب اطہر ہے۔ قرآن نہ مکے میں نازل ہوا نہ مدینے میں نازل ہوا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جو امانت دار فرشتہ ہے، اس فرشتوں کا سردار بھی ہے، امانت دار بھی، وہ لے کے آیا، کہاں نازل کیا؟ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا تو محل جو وحی کا ہے، نزول وحی کا جو محل ہے، وہ تو ایک ہے۔ تو مکی اور مدنی کی تقسیم کیا ہے؟ یہ زمانی تقسیم ہے، یہ مکانی تقسیم نہیں ہے۔ زمانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ یہ مکانی تقسیم نہیں ہے، یہ زمانی تقسیم ہے۔ نازل کہاں ہوئی؟ اس کا محل تو ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کی آیات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور بعد کی آیات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ لہذا مکی اور مدنی یہ تو صرف زمانے کی تقسیم ہے۔ تو آیت مکی ہو یا آیت مدنی ہو، پورا قرآن اس کا حوالہ کیا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ عقیدہ نبوت اور رسالت درست کر لیجئے تاکہ عقیدہ ختم نبوت کی بھی سمجھ آ جائے۔ ختم نبوت کا بہت چرچا ہے۔ ابھی 7 ستمبر گزرا، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگوں کو تو شاید معلوم ہی نہیں 7 ستمبر کو ہوا کیا تھا۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایسے گروہ کو کافر قرار دیا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل نہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والے کو اپنا لیڈر مانا، ان کو قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا۔ لہذا 21 دن وہاں پہ کارروائی جاری رہی، پورا موقع ان کو دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں۔ لہذا جب پوری قومی اسمبلی اس سے، یہ مولویوں نے نہیں قرار دیا، مولویوں نے تو اپنے دلائل پیش کیے تھے وہاں۔ اللہ، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ مولویوں نے کام کیا، ایسا نہیں ہے۔ علماء کرام نے تو اپنے دلائل پیش کیے تھے، اور وہاں قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں 1974 میں، آپ آج بھی فہرست نکال کے دیکھ لیجئے 1974 میں قومی اسمبلی کے ممبران کون کون تھے۔ آپ کو اکثریت ممبران کی دنیا دار نظر آئیں گے، بظاہر بے عمل مسلمان نظر آئیں گے، لیکن اللہ نے ان سے کام لینا تھا، لے لیا۔ خود اس وقت کا وزیر اعظم، اللہ اکبر، سارے پاکستان کے علماء اس کے خلاف تھے، لیکن اللہ نے اس سے ایسا کام لیا جو شاید ہماری تاریخ میں کسی اور سے نہیں لیا۔ اور اس نے جب خود قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی کا درجہ دیا، اس نے کہا پوری قومی اسمبلی ایک کمیٹی ہے، یہ کمیٹی سنے گی پورا کیس، لہذا آئیں اپنے اپنے دلائل لے کے آئیں۔ اور آپ کو شاید معلوم ہو کہ یہ کیس سننے سے پہلے خود اس وقت کا وزیر اعظم، وہ اس گروپ کا وہ ہم نوا تھا، وہ خود ان کا حلیف تھا، لیکن چونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا، لہذا اس نے کہا آؤ کیس سنتے ہیں۔ احتجاج رنگ لایا، چند نوجوانوں کا خون رنگ لایا۔ اصل میں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ تھا کہ کچھ ملتان سے کچھ طلبہ کا ٹرپ جا رہا تھا شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے۔ جب وہ ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر وہاں سے گزرے تو وہاں قادیانیوں کا لٹریچر تقسیم ہو رہا تھا۔ اس لٹریچر کی تقسیم کے موقع پر انہوں نے ختم نبوت کے نعرے لگانے شروع، انہوں نے ایمانی قوت کا اظہار کیا، دینی حمیت کا اظہار کیا۔
اس وقت تو معاملہ ٹل گیا، وہ لوگ چلے گئے، لیکن جب وہ واپس آئے تو یہ قادیانی گھات لگا کے بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے ان نوجوانوں کو ان کی اتنی پٹائی کی، ان کے اوپر حملہ کر دیا، بہت ظلم و تشدد کیا۔ اس پر پورے پاکستان کے اندر ایک تحریک اٹھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں قومی اسمبلی کو اس وقت کے وزیر اعظم نے ایکشن دیا، انہوں نے قومی اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دیا، انہوں نے کہا آؤ اپنے اپنے دلائل دو، دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے، یہ حل ہو جائے مسئلہ۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ کیس سنا جا رہا تھا، اس سے پہلے 19ویں صدی کے اختتام پر ہندوستان کے سارے علماء فتویٰ دے چکے تھے، کوئی یہ فتویٰ نیا نہیں تھا، البتہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے یہ بہت اہمیت رکھتا۔ آئین پاکستان میں اس وقت ترمیم کر دی گئی، آئینی طور پر ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا پورا موقع دینے کے بعد۔ اور یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ 7 ستمبر 1974 کو ہوا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے گزشتہ ہفتے بہت ساری کانفرنسز بھی اس حوالے سے دیکھی، بہت سارے جلسے ہوئے، ختم نبوت پر لوگوں نے لیکچرز دیے، مضامین لکھے گئے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں اور آپ ہم ختم نبوت پر بات جب کرتے ہیں تو ہمارا مطمع نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، اور بس ہمارا پورا فوکس اس بات پر ہوتا، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں عقیدہ نبوت و رسالت جو ہم رکھتے ہیں میں اور آپ، کہیں اس میں تو کوئی نقص نہیں ہے۔ جو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، بات اکیلے قادیانیوں کی نہیں، بات کسی ایک گروہ کی نہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، جو کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حق پر ڈاکہ ڈالے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ کوئی ہو، اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟ حق کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ یہ ہے عقیدہ نبوت و رسالت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارے عقیدے رسالت کے عقیدے سے نکلتے ہیں، توحید کا عقیدہ رسالت کے عقیدے سے نکلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا تعارف خود کروایا، کیونکہ قرآن نازل کہاں ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، اور جس کے دل میں کوئی بات ہو وہ دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ دل کی بات لوگوں تک کیسے پہنچتی ہے؟ انسان بولتا ہے تو پہنچتی ہے نا، یا بولتا ہے یا کوئی اشارہ کرتا ہے یا کوئی کام کر کے دکھاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں، اس کی زبان کھلتی ہے، اس کی آواز سنتے ہیں، اس کا کوئی عمل دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے دل میں کیا ہے، مگر نہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دل میں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دل پر قرآن نازل ہوا تو اب آپ نے بتانا تھا کہ یہ قرآن ہے، تو کیسے بتائیں؟ آپ بولیں گے تو قرآن ہوگا نا، آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بولیں تو وہ قرآن ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں، حدیث کی ڈیفینیشن علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو من قول او فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما دیں تو وہ حدیث ہوتی ہے، آپ کوئی بات کر کے دکھا دیں وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اور آپ کسی عمل کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی عمل ہو، آپ خاموش رہیں یا اس کو برقرار رکھیں، وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھارٹی یہ ہے کہ آپ جب کچھ فرماتے ہیں تو وہ بھی قانون بنتا ہے، آپ کچھ کر کے دکھاتے ہیں تو قانون بنتا ہے، اور آپ جب خاموش رہتے ہیں تو بھی قانون بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتھارٹی اللہ کی طرف سے۔ لہذا قرآن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے پڑھ کے سنایا، کاتبین وحی کو لکھوایا،
پھر یہ قرآن بنا. اللہ اکبر. نبی لا تحرک لسانک لتعجل بہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جلدی نہ کیا کیجیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ جلدی جلدی اس کو پڑھتے تھے، کہیں بھول نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ. اس کو پڑھانا، اس کو جمع کرنا، اس کو باقی رکھنا، اس کو یاد رکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میں نہیں بھولتا، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ، ہم اس کو جمع بھی رکھیں گے، پڑھنے کی توفیق بھی دیں گے. ثم علینا بیانہ. پھر اس کو واضح کر کے لوگوں تک جو آپ نے بیان فرمانا ہے وہ بھی ہمارے ذمے ہے. وہ ساری توفیق ہم آپ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار. آپ اندازہ کیجئے کہ عقیدہ رسالت و نبوت کیا ہے. وہ سارے عقیدوں کی جان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی کا جو تعلق ہے وہ غیر مشروط اور غیر محدود تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے تو ہم مان لیں گے، دوسری فرمائے تو ہم نہیں مانیں گے. ایسا کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خود تخصیص فرما دی ہو کہ یہ بات مان لو، یہ میرا مشورہ ہے، نہ ماننا چاہو تو نہ مانو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فرما دی ہو تو یہ الگ بات ہے. وگرنہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی آپ کے ساتھ نسبت کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے کہ اتنا تعلق ہم نے رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ سارے دین کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کو اللہ نے دین بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو اتھارٹی دے کے بھیجا. کیا اتھارٹی دے کے بھیجا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جتنے بھی رسول آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ الا لیطاع باذن اللہ. جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. لہذا قابل اطاعت ہستی کون ہوتی ہے؟ وہ نبی ہوتا. غیر مشروط اطاعت وہ صرف نبی کی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واولی الامر منکم، مستقل اطاعت اللہ کی ہے، مستقل اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور باقی واولی الامر منکم، اول الامر کا معنی حکمران کر لیں، اول الامر کا معنی دیگر حکام کر لیں، اول الامر کا معنی فقہا کر لیں، اول الامر کا معنی علماء کر لیں، اول الامر کا جو مرضی معنی کر لیں. اپنے والدین ہوں، اپنے بڑے ہوں، اپنے بزرگ ہوں، فقیہ ہوں، کسی علم کے بڑے ہوں، کسی طبقے کے بڑے ہوں، چاہے حکومت کے بڑے ہوں، اول الامر جس کے ہاتھ میں امور ہیں، آپ اس کا معنی جو مرضی کر لیں، لیکن اس کی مستقل اطاعت نہیں ہے. اس کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے. لہذا جس کو نہ سمجھ آئی ہو اس کے لیے فرما دیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. اگر فقہا کی اطاعت کرتے ہوئے، علماء کی اطاعت کرتے ہوئے، حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہوئے، جو بھی اولی الامر کا ترجمہ کہیں ہو سکتا ہے یا آج تک ہوا ہے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اگر کہیں تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، میں اپنے بڑے کی مانتا ہوں تو اپنے بڑے کی مانتا ہے، میں اپنے فقیہ کو مانتا ہوں تو اپنے فقیہ کو مانتا ہے، میں اپنے امام کو مانتا ہوں تو اپنے امام کو مانتا ہے، تو اپنے حکمران کی بات کرتا ہے، میں اپنی حکومت کی بات کرتا ہوں. جہاں بھی تنازع کھڑا ہو جائے، وہ علمی تنازع ہو، وہ عملی تنازع ہو، وہ معیشت کا تنازع ہو، وہ معاشرت کا تنازع ہو، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو واپس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھنا پڑے. لہذا اختیار کس کے پاس ہے؟
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اللہ کا حق وہ بندگی ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ بندگی. انسان ساری مخلوق اللہ کی بندگی کرے، یہ اللہ کا حق ہے. اور بندگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ بندگی کا اظہار دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک بندگی کا اظہار ہوتا ہے حکم ماننے سے، اور ایک بندگی کا اظہار ہوتا ہے نقش قدم پر چلنے سے، پیچھے چلنے. حکم ماننے کو شریعت کی زبان میں اطاعت کہتے ہیں، اور پیچھے چلنے کو، فالو کرنے کو شریعت کی زبان میں اتباع کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے دین اطاعت اور اتباع کا نام ہے، اور بندگی اطاعت اور اتباع کا نام ہے. اور بندگی کس کی ہے؟ اللہ کی. بنیادی حق اللہ کا ہے. لہذا فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ بندگی کا حق رکھتا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. لا یدرکہ الابصار، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے نقش قدم پر کیسے چل سکتے؟ اس کو فالو تو نہیں کر سکتے. اس کا تو صرف حکم مان سکتے ہیں. وہ عرش پہ بیٹھا ہمیں حکم دیتا جائے، ایسے کرو ایسے کرو، ہم کرتے جائیں. اور اگر اللہ اکبر، اگر وہ ہم اس کی اتباع کرنا چاہیں تو وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا ہمارا مسئلہ حل کیا. اللہ اکبر. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسئلہ سمجھا دیجئے. قل، ان کو بتا دیجئے، ان کو عقیدہ سمجھا دیجئے. کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ. حق بندگی تو اسی کا ہے، یہ اطاعت اور اتباع اسی کی جائے. اطاعت کر رہے تھے اس کی، حکم اس کا مان رہے تھے، وہ مانا جانا ممکن ہے. اتباع نہیں ہو سکتی اس کی. اب میں نے تجھے مبعوث کر دیا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقیدہ سمجھا دیجئے، مسئلہ سمجھا دیجئے. کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ. ہاں، اگر اللہ کے ساتھ ایسا محبت کا تعلق قائم ہو گیا ہے کہ اطاعت و اتباع اللہ کی کرنا چاہتے ہو، اطاعت تم پہلے کر رہے ہو، رہ گئی اتباع، فاتبعونی، تم میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. اچھا جی، آپ کی اتباع کر لیں کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ. تعلق تمہارا اللہ سے قائم ہوگا. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے. گویا اتباع کس کی کرنی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیچھے کس کے چلنا ہے؟ فالو کس کو کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رہ گئی اطاعت. اللہ اکبر. تو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اس لیے اللہ رسول بھیجتا ہے. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے اس لیے بھیجے الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم مانا جائے. اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور رہ گیا اطاعت، حکم ماننا، تو وہ بھی نبیوں کا مقصد یہی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جو شخص بھی من اطاع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. اب گویا اطاعت و اتباع کا مرکز کیا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جب دین اور عقیدے کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس میں اگر نقص آیا تو ایک تو اس وجہ سے باقی سارے عقیدے ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، اس کا ایک جز بھی خراب ہو، ایک جز میں بھی نقص ہو، باقی سارا عقیدہ، باقی سارا ایمان ناقابل اعتبار ہے. جتنی مرضی اچھی توحید لے کے پھرو، جتنا مرضی اچھا عقیدہ آخرت لے کے پھرو، جنت دوزخ پر عقیدہ رکھو، تقدیر پر عقیدہ رکھو، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو، جس کا عقیدہ رسالت ناقص ہے اس کا سارا عقیدہ کوئی اعتبار نہیں رکھتا. اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ باقی سارے عقائد کا منبع اور ماخذ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت.
عقیدہ نبوت اور رسالت. لہذا ساری لڑی نبیوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی اتھارٹی کیا تھی، ان کی اسپیشلٹی کیا تھی، ان کا تخصص کیا تھا، ان کی ذاتی اختیار کیا تھا، باقی امتیوں سے، باقی انسانوں سے جو الگ تھا وہ کیا تھا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ نبیوں کی تخصیص یہ ہے کہ یہ مطاع ہوتے ہیں، ساری دنیا مطیع ہوتی ہے، یہ مطاع ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کی اتباع کی جاتی ہے. اور اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر نبی کریم، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستیاں اس دنیا میں آنا بند ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کا کہا ہوا قانون ہو، جن کی اطاعت اور اتباع لازمی ہو، جن کی غیر مشروط اطاعت کی جا سکتی ہو، وہ آخری ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں آئے گا جس کی کہی ہوئی بات قانون ہو، یہ جس کی اطاعت اور اتباع کی جا سکے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ احادیث سمجھ میں آئیں گی. اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. عقیدہ رسالت پر اور عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ صرف قادیانیوں نے نہیں ڈالا، ہر اس شخص نے ڈالا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو مطاع سمجھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو قانون سمجھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی کو قابل اطاعت، واجب الاطاعت سمجھتا ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے. لہذا جو بھی ڈاکہ ڈالے، اللہ نے تو نبیوں سے عہد لے لیا. آدم علیہ السلام بھی کھڑے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی، عالم ارواح میں نوح علیہ السلام بھی، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بھی، سارے نبی اکٹھے کھڑے ہیں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے، سن لو. اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں عہد لے رہا ہے، اور نبیوں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا، تمہاری اتھارٹی ہوگی، لیکن اس وقت تک ہوگی جب تک آخری نبی نہیں آتا. اگر آخری نبی آ گیا، اللہ ثم جاء رسول مصدق لما معکم، پھر میرا ایک رسول آئے گا جو تمہاری ساری باتوں کی تصدیق کرے گا. وہ بتائے گا آدم علیہ السلام بھی سچے، نوح علیہ السلام بھی سچے، شیس علیہ السلام بھی سچے، ادریس علیہ السلام بھی سچے، ابراہیم علیہ السلام بھی سچے، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب، یوسف علیہ السلام، سب سچے. مصدق لما معکم، تمہاری ساری باتوں کی تصدیق کرے. جب بھی وہ آ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ اکبر، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے لازماً اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ اکبر، اور اس کی مدد بھی کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ایسے کوئی ٹکڑا تورات کا ہاتھ میں کہیں سے لگا، اس کو دیکھنے لگ گئے کیا ہے. ابھی دیکھ رہے تھے، اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. عمر یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کا ٹکڑا ہے. فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام اگر خود بھی آ جائیں تو میری اطاعت اور اتباع کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہونی. تم تورات پڑھ رہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے عقیدہ نبوت اور رسالت. اور ختم نبوت کا کیا معنی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے اور سمجھنے کی کوشش کرتے جائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے
کیا لگایا ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی۔ اگلے جمعے میں یہ عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔